اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الغاشیۃ مکیہ۔ اب جو ہے سورہ غاشیہ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو تمام لوگوں پر چھا جائے گا۔ غاشیہ کے معنی آتے ہیں چھا جانا کسی انسان کے اوپر، کوئی چیز سایہ جس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر چھانے سے مراد قیامت ہے۔ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ کل مطالعہ کر رہے تھے کہ اللہ نے یعنی قرآن کے اندر جو الفاظ قیامت کا تذکرہ کیا ہے، معنی یعنی الفاظ وہی ہیں، معنی وہی ہوتا ہے، لیکن ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ کئی لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی الفاظ عربی کے الگ ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ بدل کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ واقعی میں قیامت کیا ہے؟ قائم ہوگی۔ یہ لوگوں کو یاد دلانا اور اس کو یقین دلانا مقصد ہوتا ہے۔ تو معنی وہی ہے لیکن الفاظ جگہ جگہ کیا ہے؟ بدل جا رہا ہے۔ چھانا یعنی کہ پورے تمام دنیا پر جو قیامت چھا جائے گی، سب پر جو ہے قیامت طاری ہو جائے گی، سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آگے فرما رہا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن تم دیکھو گے کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اترے ہوئے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات، آپ کا چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے، یعنی آپ کا چہرہ تھوڑا سا ڈاؤن لگ رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جو لوگوں کا جو چہرہ جو اترے ہوا ہوگا وہ سمجھیے کہ ایسا خراب ہوگا کہ لوگ دیکھ کے اس سے ڈر جائیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ، وہ اس لیے ہوگا کہ دنیا کے اندر مصیبت کو جھیلتے ہوئے، عاملۃ ناصبہ مصیبت کو جھیلتے ہوئے اور تھکن سے چور، یعنی دنیا کے اندر یعنی کہ قیامت میں جو اس کے اوپر جو مصیبت جو چھایا ہوگا کہ بھائی اب کیا ہوگا، قیامت قائم ہو گئی، سامنے جہنم ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ تو جب یہ انسان جب اپنے سامنے یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو ایک فطری چیز ہے، انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے چہرہ کیا ہے؟ اتر جاتا ہے، انسان کے چہرے پہ مایوسی آ جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ تصلی نارا حامیہ، جس کو یعنی ان کو جو ہے دہکتا ہوا جہنم کے اندر کیا ہے؟ ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ تسقی من عین آنیہ، اور ان کو کھولتا ہوا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ کیا ہے؟ کھولتا ہوا گرم پانی کیا ہے؟ پلایا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، اس دن جو کھانے کو ملے گا جہنمی لوگوں کو وہ ایک کانٹے دار درخت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانٹے دار درخت ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا۔ اب بتائیے کہ انسان دنیا کے اندر زیادہ نمک ہو دال میں یا سبزی میں کھانے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن عجیب سا لگتا ہے، چاہے کچھ بھی بنا ہوا ہو، کھسی کا گوشت بھی ہو، اگر زیادہ نمک ہو کھا پائے گا انسان؟ نہیں کھا پائے گا۔ تو دنیا آخرت میں جو جہنمی لوگوں کا کھانا ہوگا کانٹا دار، جو منہ میں لے گا پورا منہ اس کا جو ہے تہس نہس ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ الا من ضریع، یعنی اس کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لا یسمن، جب یہ کھانا جو کھائے گا تو اس سے اس کے بدن کے اندر موٹاپا نہیں ہو پائے گا، یعنی یہ کھانا جو اس کے جسم کے اندر نہیں لگ پائے گا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر کوئی چیز کھاتے ہیں تو بدن میں لگتا ہے، صحت بنتی ہے، طاقتور ہوتا ہے انسان، موٹا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا کھانا ہوگا کہ جس سے اس کا بدن بھی نہیں پھیلے گا، جسم میں وزن بھی کیا ہے؟ نہیں بڑھے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ، اور بھوک بھی نہیں مٹے گی، یعنی اتنی بھوک اس کو لگی رہے گی، کھاتا جائے گا لیکن پھر بھی اس کی جو بھوک جو ہے نہیں مٹے گی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ جنتی لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمۃ، اس دن تم کچھ لوگوں کے چہرے دیکھو گے جو خوش ہوں گے، چہرے پہ رونق ہوگی، روشنی ہوگی۔ لسعیہا راضیہ، وہ اس لیے ہوگی
کہ دنیا کے اندر جو انہوں نے نیک اعمال کیا تھا اس نیک اعمال کا بدلہ جو ہے اس کو آخرت میں کیا ہے مل گیا. یعنی اس نیک اعمال سے یہ شخص کیا ہے راضی ہے, خوش ہے کہ بھائی ہم نے نیک اعمال کیا ہے. اس نیک اعمال کی بدولت انسان جو ہے کیا ہے اپنا بے فکر رہتا ہے کہ نہیں. جیسے کبھی اگر پولیس چھاپا مارے کسی جگہ پر تو سمجھے کہ 10 لوگ ہیں, اب 10 لوگ میں سے 2 ہی لوگ چور ہیں, باقی لوگ سمجھتا ہے کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں کیا ہی نہیں ہے, ہم تو چور نہیں ہیں, تو بے فکر رہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی کوئی ہے ہی نہیں, میں بے گناہ ہوں. تو انسان بے فکر رہتا ہے, چہرے پہ اس کی اتنا ڈر نہیں رہتا ہے. لیکن جو چور ہوتا ہے اس کے چہرے سے آپ پہچان لیجئے گا کہ ضرور کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے, اتنا پریشان تم کیوں ہو, تو انسان چہرے سے پہچان لیتا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ فی جنت عالیہ, اور یہ جنت کے اندر جو ہے عالیشان جنت کے اندر داخل ہوں گے یہ نیک لوگ. آگے فرما رہے ہیں کہ لا تسمع فیہا لاغیہ, اور اس جنت کے اندر کوئی بیکار لغو باتیں اس کو سننے کو نہیں ملے گا. آگے فرما رہے ہیں کہ فیہا عین جاریہ, اور اس جنت کے اندر ایک بہتا ہوا نہر ہوگا یعنی چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ, اور اس جنت کے اندر اونچی اونچی نشستیں ہوں گی جہاں لوگ کیا ہے بیٹھے ہوں گے آرام سے سکون سے. آگے فرما رہے ہیں کہ وہ اکواب موضوعہ, اور پیالے جو ہے جو پانی پینے کا جو پیالہ ہوتا ہے گلاس, وہ ہر اس جگہ پر موجود ہوں گے جہاں پینے کی جگہ ہوگی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مسجد کے اندر وضو خانہ ایک الگ بنایا گیا ہے, اب کوئی اگر وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ وضو کرتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ پانی ادھر جائے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. اسی طرح جنت کے اندر ایک جگہ ہوگی جہاں پیالہ رکھے ہوں گے پینے کے لیے, تو وہیں وہ پیالہ ہوگا اس کے سامنے, وہ وہیں پیے گا. اس کی مثال دے رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, اور تکیہ گداز, یعنی کہ لوگ اس پہ کیا ہے آرام سے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیونکہ یہاں پر لکھے تفسیر میں مفتی صاحب کہ کرسی پر اور تخت پر بیٹھنے میں بہت فرق ہوتا ہے, اور نیچے جب آپ بیٹھیں گے جو اس میں سکون ملتا ہے وہ کرسی پر بیٹھنے میں سکون نہیں ملتا ہے. جب انسان نیچے بیٹھتا ہے تکیہ لگا کے تو پاؤں پھیلا کے آرام سے سکون سے بیٹھتا ہے. تو جنت کے اندر بھی یہی ہوگا, اونچی نشستیں ہوں گی, گدے ہوں گے, قالین بچھے ہوئے ہوں گے, لیکن یہ انسان جو بیٹھے گا تو پورا یعنی زمینی ہوگا اور آرام سے ٹیک لگا کے پاؤں پھیلا کے بیٹھے گا, کوئی دقت نہیں ہوگی. آگے فرما رہے ہیں کہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور آرام سے سکون سے پاؤں پھیلا کے انسان کیا ہے وہاں جنتی لوگ آرام سے سوئے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ نشانی کی طرف ہم لوگوں کو ایک یاد دلا رہے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا. کیا ہے, ایک اونٹ ایسا مخلوق ہے کہ یہ صرف عرب کے اندر ہی پایا جاتا ہے, اور اللہ نے اس اونٹ کو اسی کے وہاں کے لحاظ سے اس کو بنایا ہے کہ عرب کے اندر پانی بہت کم ملتا ہے کہ نہیں, جگہ جگہ پانی بہت دور دور پہ جا کے ملتا تھا زمانے میں. تو اللہ نے ایسا بنایا اونٹ کو کہ وہ 10 دن تک جو اپنے پیٹ کے اندر پانی جو جمع کر لیتا ہے ٹن کی, تو ایک مرتبہ پی لیا تو 10 دن تک اس کو پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب دوسرا یہ کہ اس کو کھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, گردن اتنی اونچی ہے کہ اپنے سے خود سے جا کے کھا سکتا ہے توڑ کے. اس کے اوپر بیٹھنے کا بھی انتظام ایسا اللہ نے کیا ہے کہ اتنا اونچا ہے کہ انسان بیٹھنے کے لیے اس کو سیڑھی لگانا ہوگا. تو اللہ نے کیا کیا کہ پاؤں کے 2-3 حصے کر دیے تاکہ اس کو تہ بتا کر کے بیٹھ جائے نیچے. تو یہ اونٹ جو ہے وہاں کے لیے ہے, تو اس وہاں کے حساب سے اللہ نے ایسے مخلوق بنائے. تو ہر جگہ کے اعتبار سے وہ مخلوق آپ کو ملیں گے ہر جگہ. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کتنا اونچا بلند کر دیا ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور تم لوگ پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر کیسے اس کو کیل کی طرف ٹھوک دیا ہے, جو ٹس سے مس کیا ہے نہیں ہو رہا ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور تم لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا ہے. کیا ہے, زمین کی طرف دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے بچھا دیا ہے.
اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، یعنی ذکر کرتے رہیں، انما انت مذکر، جو لوگ چاہے گا اس نصیحت سے اس کو فائدہ ہوگا، وہ نصیحت حاصل کرے گا، اس کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ لست علیہم بمسیطر، اور آپ کسی کے اوپر یعنی کسی کو زبردستی جو ہے آپ ایمان کی طرف نہیں لا سکتے کسی کو، یعنی ہم کسی کو زبردستی ہم اپنی بات لوگوں پر نہیں تھوپ سکتے ہیں کہ نہیں تم کو کرنا ہی ہوگا، تم کو ایمان لانا ہی ہوگا، تم کو بیٹھنا ہی ہوگا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے، اتنا ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں پھر بھی لوگ جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ گھبرائے نہیں، کیوں آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ نصیحت کرنا، آپ نصیحت کر دیجئے سب لوگوں کے سامنے اور وہاں سے نکل دیجئے۔ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جن کو کچھ توفیق ملے گی، وہ آپ سے کچھ پوچھیں گے، چاہے گا تو اسلام میں داخل ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ مگر من تولا، جو منہ کو پھیر لے، وہ کفر، اور جو انکار کر دے، کیا ہے؟ جو منہ کو پھیر لے اور انکار کر دے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہاں یاد رکھو اور ان لوگوں کو آپ بتلا دیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زبردست عذاب دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور جو عذاب وہ دینے والے ہیں آخرت میں، اس کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا سخت عذاب ہوگا جہنم کا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان الینا ایابہم، بے شک ان تمام لوگوں کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی جو لوگ زمین کو جو سرکشی اختیار کر رہے ہیں، خوب لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے ہم کو یہیں رہنا ہے، ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الینا ایابہم، سب کو میری طرف کیا لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان سب کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے کہ نہیں؟ کتنے اچھے الفاظ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کا حساب لینا کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں سے ملاقات کرنا، خصوصی ملاقات ہو، گشت ہو، جیسے بھی ہو، ان کو دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، دین کی باتیں ان تک پہنچانا، باقی ہدایت دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ نہیں دے گا، اور اگر وہ نماز کے لیے نہیں آتا ہے، دین پر نہیں قائم ہوتا ہے، تو اس کے دین پر قائم نہ ہونے سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں اتنی تو پوچھ ہوگی کہ بھائی آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ نہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دی کہ نہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے دی تھی، کیا ہے؟ فلاں دن میں فلاں تاریخ میں ہم لوگ جا کے ملتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، گشت ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب میں ان کو دیکھوں گا، میں ان کا حساب ہوں، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی صورت کا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہی قیامت کے تعلق سے اور آسمان و زمین کے تعلق سے ہی بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔